میں دوسرے موضوع کے اوپر غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کے موضوع پر کچھ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح مسنون کے متعلق تو آپ نے سنا، اس موضوع سے متعلق میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 2002 سے ہم اس معاملے میں کام کیے ہیں اور پریکٹیکل طور پر فیلڈ پہ اتر کر کام کیے ہیں۔ لڑکیوں کا اس وقت مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کی جب بات ہم کیے، میں شاہی مسجد باغ عامہ میں کیا، تو اس وقت علماء کے لیے اور پھر عوام کے لیے بھی بہت عجیب بات تھی، وہ ماننے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری لڑکیوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس پورا سروے موجود تھا۔ 2002 سے ہم نے کام کیا اور لڑکیوں کے گھروں تک ہم نے پہنچا، ان کو ایک ایک کیس اسٹڈی میرے پاس آج بھی موجود ہے اور اس وقت کے پورے علماء، مشائخ، سیاسی قائدین سب کے پاس ہم نے پہنچ کر کے اس کا ذکر کیا، تو بہت تلخ تجربے ہم کو ہوئے، میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن وجوہات کیا ہے وہ آپ غور کیجئے۔ کوئی لڑکی مسلم گھرانے کی جس کے کان میں اللہ اکبر کی اذان دی جاتی ہے، وہ ایسے ہی اٹھ کے غیر مسلم کو اپنے آپ کو غیر مسلم کے حوالے نہیں کرتی، اس کے بڑے وجوہات ہیں۔ سازشیں اپنی جگہ ہے، کمزوریاں ہماری بھی اپنی جگہ ہے۔ مسلم لڑکیاں ہمیشہ تعلیم میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، تعلیم میں ٹاپر ہے۔ ایک لڑکی کا تجزیہ میں سناتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ ان سے ہم اپنی پوری تعلیم کے درمیان ہماری کمیونٹی کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر پابند ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ہر قسم کا چچوراپن ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی پابندی نہیں کرتے اور پھر وہ اپنی پوری زندگی لاٹھوری میں گزارتے ہیں، اور ہم لوگ پنکچوئل اچھے پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ تو اب جن کے ساتھ ہم اپنی بینچ شیئر نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم زندگی کیسے شیئر کریں؟ یہ بچیوں کا تجزیہ ہے، زندگی کیسے، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہاں یہ فکر آ رہی ہے بھائی دین کی بات ہے تو بنیادی دینی تعلیم تو ان کو ملی نہیں ہے، اب عصری تعلیم کے لیے جب بڑے اداروں کو پہنچائے تو وہاں پر یہ نتیجہ ہے۔ تو اس بارے میں غور کرنا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کر کر اس معیار کے ہوں، تب جا کر کے آپ ان لڑکیوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں، نہیں جانا چاہتے تھے، اپنی سوسائٹی کے بچوں کے قابل نہیں ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کرتے یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لڑکی چلے گئی یہاں تک بتا کر ختم کر رہی ہے، ادھوری کہانی ہے۔ میں میڈیا کو سے ہم تمام میڈیا سے مطالبہ کریں کہ آپ 4 سے 8 کیسز لیں اور پوری کیس اسٹڈی کریں۔ شادی کیسے ہوئی، اس سے پہلے کا حال کیا تھا، اب شادی ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد اس لڑکی کا حال کیا ہے، وہ کس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، اب اس کا تاثر لیجئے کہ اس پہ کتنا ظلم ہوا، تکلیف ہوئی، چھوٹ گئی، نہ گھر کی رہی، نہ یہاں کی رہی، نہ وہاں کی رہی۔ آپ جب اس کیس اسٹڈی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، تب جو لڑکیاں ابھی ادھورے راستے پر ہیں وہ لڑکیاں رک سکتی ہیں، اور یہ بہت بڑی پلاننگ سے، بہت بڑے منصوبے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف بھاگم بھاگی نہیں ہے، اب اتنی جرت ہے کہ دارالفتہ جامعہ نظامیہ کے اندر میرے استاد مفتی قاسم صدیقی صاحب کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ایک غیر مسلم شخص پوری بٹو لگایا ہوا آتا ہے اور ساتھ میں اپنی برقع پہنی ہوئی بیوی کو لاتا ہے، 2 بچوں کو لاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میرے 2 بچے ہیں، آپ کی شریعت کہتی ہے کہ اس کو ان کے باپ کے وراثت میں، جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ کیسا نہیں ملے گا بتائیے؟ اتنی جرت کے ساتھ اسلامی ادارے کے اندر دارالفتہ میں آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی اب ڈرنے والی چھپنے والی بات نہیں ہے، وہ لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو باضابطہ طور پر اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنی ہے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب علماء جب بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو آخرت کا ڈر رکھتا ہے اسے قرآن سے سمجھاؤ۔ آخرت کا ڈر اکثر لوگوں میں ختم ہو چکا ہے۔ آج بات کیجئے تو لاجک کی بات کیجئے، آپ بتائیے کہ آپ کی لڑکی کا اس طور پہ یا لڑکے کا یہ نکاح سے آپ کے نقصانات، فائنینشیل نقصانات کیا ہو رہے ہیں، آپ کتنے مقروض ہو رہے ہیں۔ آپ لاجک کی بات کیجئے، بعد میں جا کر کے شریعت کی بات۔ آج قرآن کی بات اور حدیث کی بات وہ ماننے ہی تیار نہیں ہے، سننے ہی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں آپ حضرات کو گزار کیا۔ اللہ رب العزت اس اہم مرحلے میں ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔